کوئی موضوع باطل کا نہیں رہا جس کو چشتی صاحب نے علمی میدان میں ختم نہ کر دیا ہو. باطل والے ختم ہیں اور بت بھی ختم ہیں. اس لیے یہ ہم نے کہا تھا، لیکن انہوں نے نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. اس تبلیغ یاد رکھنا، تبلیغ اور تقریر میں، تقریر 100 سال تک پچھلے حالات بیان کرتے رہو، بس یہی تبلیغ ہے، تقریر ہے، اور تبلیغ میں فرق ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں جب 4 قسم کے لوگ موجود ہوں تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ انہیں کچھ نہیں کہتا، مہلت دیتا ہے. پہلے حق پر چلنے والے ہوں، پہلے بھی آپ کو بتایا، ضمناً طور پر یہ بات کر رہا ہوں. اگر حق پر نہیں چلتے تو کونوا مع الصادقین، اللہ نے فرمایا پھر تم جو سچے لوگ تمہیں نظریں ان کے ساتھ ہو جاؤ. یہ قرآن مجید ہے، ان کے ساتھ ہو جاؤ. یہ نہیں ہو سکتا تو حق کہنے والے ہو جاؤ. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو حق سننے والے ہو جاؤ. 5ویں نہ ہونا کہ منافق ہو کر برباد ہو کر مر جاؤ گے. قوم حکومت جب تک حق سنتے رہیں اس وقت تک عذاب نہیں آتا. جب وہ حق کو قولی طور بھی بیان ہونے سے خود خدا رسول کی مخالفت اعلانیہ کریں اور اپنے خلاف زبانی بولنے کی بھی اجازت نہ دیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں چک لیتا ہے. اسلامی قانون، میں تو ایسا حیران ہوں، ایمان سے اگر خودکشی جائز ہوتی کر جاتے، ایسے اندھوں کی حکومت سے ہم مر جاتے اچھا ہے. خودکشی بھی جائز نہیں، پھر اسلامی ملک بھی نہیں کہیں چلے جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاکم علیحدہ ہوں گے، میرا قرآن علیحدہ ہوگا. انہیں حاکم تسلیم کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اگر نہ مانو گے تو قتل ہو جاؤ گے. تو یا رسول اللہ کیا بہتر ہے ہمارے لیے؟ آپ نے فرمایا ایسا وقت آ جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں جیسے کر لینا کہ میں اولو العزم رسول ہوں. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے، ماننے والوں نے جان دے دی تھی، انجیل کو نہیں چھوڑا تھا. تو ہم مجبور ہیں. یہ ظالم تو اپنی عاقبت ہی ختم کر رہے ہیں، یہاں بھی عن قریب ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی جیل سخت ہے، قبر سے یہ بچ تو نہیں سکتے. یہ تو اپنی جیل سے ڈرا رہے ہیں نا. یہ منافق کی نشانی ہے. اس لیے امام قرطبی سرکار فرماتے ہیں کہ جب حاکم بے دین ہوں خدا کا عذاب آ جاتا ہے. حاکم عالم حق کہنا چھوڑ دیں پھر بھی اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. پیر ایسے ہوں کہ قوم کو صحیح راستے، صحیح حکم کی تلقین نہ کریں، علم دین پڑھنے کا نہ کہیں، پھر بھی عذاب آ جاتا ہے. آخری فرمایا اگر عورتیں بے پرد ہوں تو پھر بھی اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. تو فرمایا بے دین حاکم خود بھی فرعون کی طرح غرق ہو جاتا ہے اور قوم کو بھی اس جہان میں بھی غرق کر دیتا ہے اور اگلے جہان میں بھی جہنمی بنا دیتا ہے. بے دین حاکم. یہودی قانون میں تو حیران ہوں کہ اتنا بے انصاف حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر موجودہ دور کے حاکموں جیسا کوئی حاکم ظالم آیا ہی نہیں کہ یہ اپنا جو بناوٹی قانون ہے اس پر بھی نہیں رہتے. ان کے یہودی قانون میں ہے کہ حزب اختلاف جتنا مضبوط ہوگی اتنا حکومت مضبوط ہوتی ہے. اور اسلام میں تو ہے. حضرت امیر معاویہ صاحب آپ نے جمعے پر کہا کہ یہ بیت المال جو ہے یہ
ہمارا ہے، ہم حکومت کا حق ہے بھئی، اس میں رکھو، اس کے نیچے رکھو، باہر نہ رکھو، اڑ جائیں گے۔ کوئی نہ بولا، روتے رہے، 8 دن روتے رہے۔ دوسرے جمعے یہی کہا کہ بیت المال جو ہے وہ حکومت کا حق ہے، جیسے اڑائے اڑائے۔ تیسرے جمعہ پر بولا بادشاہ یہی بات، ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا، اس نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، بیت المال جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غریب امت کا ہے۔ آپ اس کو لے گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ اس کی شامت آ گئی، بادشاہ لے گیا، بادشاہ کو جھوٹا کہا منہ پر، اٹھ کھڑا ہوا، اس خلاف بولا، اب اس کی شامت آ گئی تو گئے، اسے آرام سے بلایا، ٹھنڈا پانی پلایا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا شاباش، میں نے حدیث پاک میں پڑھا کہ ایسے حاکم آ جائیں جو قولی طور بھی حق کہنے نہ دیں، وہ جو ہیں جہنمی ہیں، بلا شبہ جہنمی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں ان حاکموں میں تو سے نہیں ہوں، میں نے پہلے جمعہ یہ اعلان کیا، ڈر سے کوئی نہ بولا، تو میں روتا رہا، تو میں تو جہنمی ہوں کہ قوم میں مجھے کوئی حق کہنے والا ہے بھی نہیں۔ دوسرے جمعہ کہا، تیسرے جمعہ تم بولے تو میں اللہ کی دربار میں شکر کیا کہ میں ان حاکموں میں سے نہیں ہوں کہ میں قوم کو قولی طور تنقید کا بھی حق نہ دوں۔ ایمان سے یہ ہاں، حزب اختلاف ضرور رہتی ہے، جو حاکم حزب اختلاف کو کچل دیتے ہیں وہ بزدل اور بے وقوف ہوتے ہیں کہ وہ حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ ڈرتے ہیں کہ شاید یہ ہماری حکومت ختم نہ کر دے، وہ بے وقوف ہوتے ہیں اور بزدل ہوتے ہیں۔ جو حزب اختلاف کو ختم کرتے ہیں، یہ یہودی جمہوری قانون میں بھی یہی ہے کہ حزب اختلاف جتنا مکمل مضبوط ہوگی اتنا حکومت مضبوط ہوگی۔ میں تو یہ کہتا ہوں اسلام سے تو ویسے محروم ہیں، ارے ظالموں اپنے قانون پر تو رہو۔ بھئی اللہ تعالی قدیر ذات ہے، ایمان سے کہو، شیطان کو پیدا کیا اپنا مخالف؟ ارے نہیں کیا، خود معلوم ہوا حاکم کی یہی شان ہے کہ مخالف بھی مضبوط ہو، پھر وہ اپنی عقل مندی سے حکومت کو اپنی کو قائم کر جائے۔ اور زندگی کتنا دی شیطان کو، ایمان سے کہو، جب تک ساری دنیا رہے گی تب تک اس کو زندگی بھی دے دی، زور لگا تو اپنا۔ یہ ہے اللہ کا طریقہ، اور اللہ والوں کا طریقہ بھی یہی ہے۔ ارے شیطان کا اور شیطان والوں کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے جو قولی طور مخالف ہیں ان کو کچل دو۔ ہاں، حزب اختلاف جو ہے وہ جائز تنقید کرے، قولی طور وہ مطلب تنقید کرتی رہے، اس سے آگے جلوس نکالنا، توڑ پھوڑ کرنا، کوئی مواصلات کا نقصان کرنا، یہ پھر حزب اختلاف کی زیادتی ہے۔ اور ادھر حکومت کی پھر زیادتی ہے، وہ قولی طور جائز تنقید کرنے والوں کو بھی ان پر کچل دیں، یہ پھر حکومت کی بے وقوفی اور بزدلی ہے ایسا یہودی قانون میں ہے، ان میں کہ بے حزب اختلاف رہنے دو، اسے کچھ نہ کہو۔ ایک بادشاہ کا تنقید کرنے والا مر گیا تو بادشاہ رو پڑا، گرا بے ہوش ہو گیا۔ وزراء نے کہا کہ آپ اتنا بے ہوش ہو کر رو رہے ہیں دشمن کے لیے جو ہر وقت آپ پر کیچڑ اچھالتا تھا۔ فرمایا وہ مجھے میرا محافظ تھا، مجھے اس کا خیال رہتا تھا، میں سوچ کر قدم اٹھاتا تھا، اب وہ مر گیا، میں فرعون بن جاؤں گا، مجھے حق کہنے والا کوئی رہا نہیں۔ سبحان اللہ،
ارے کیسے حاکم تھے جو تنقید کرنے والا مر جائے تو روئیں، آج کیسے حاکم ہیں کہ تنقید جائز تنقید کرنے والے کو کچل دیتے ہیں؟ ارے انہیں خود اپنا قانون جو بنایا ہے نا اپنے تحفظ کے لیے بنایا ہے، بدعقلی سے بنایا ہے، کیونکہ قانون کے دو خواص ہیں، جامع اور کامل ہو۔ کائنات کے لیے ایک ہو جامع کامل جو بدل نہ سکے، جزوی اور ناقص کو قانون بنانے والا بھی کافر اور سمجھنے والا بھی کافر۔ جزوی امریکہ کچھ، برطانیہ کا کچھ، انگلینڈ کا کچھ، یہ جزوی ہے، اور ناقص جب مرضی آیا بدل ڈالا۔ قانون کے یہ خواص ہیں دو کہ جامع ہو کائنات کے لیے ایک ہو اور کامل ہو جو بدل نہ سکے۔ جزوی اور ناقص کو قانون سمجھنے والا بھی کافر ہے، لیکن خود تو وہ کافر ہے۔ ارے قوم کو تو کافر نہ کرو، ظالمو یہ بڑا ظلم تو نہ کرو، یہ بناوٹی قانون۔ پھر اس بناوٹی قانون کا انہیں پتہ نہیں، یوں ہی اپنے تحفظ کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ ارے قانون ہوتا ہے قوم کی تحفظ کے لیے، قوم کی عزت کے لیے۔ جب قوم کا تحفظ ہوتا ہے، حکومت کا تحفظ قوم کرتی ہے، پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ دن بد رات کو دن دنا بادشاہ بہر پھرتے ہیں۔ جو اپنا تحفظ بناتے ہیں، قوم کا اتصال کرتے ہیں، پھر وہ چوہے کی طرح چھپے بیٹھے ہوتے ہیں، باہر نکل نہیں سکتے۔ اگر تم بادشاہ ہو تو باہر نکلو۔ ارے جب تو بہت بزدلی ہے کہ ہو بادشاہ اور چھپا اندر بیٹھا ہو۔ کیا ہے انہیں اپنے کردار نہیں آنے دیتے، اپنا ظلم انہیں نہیں آنے دیتا باہر، اس لیے یہ باہر نہیں آتے۔ جرم اعمال میں ہے، وہ وجود سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک معاملاتی جرم ہے جو ایک سے زیادہ سے تعلق ہو نفع نقصان کا، دوسرے سے تعلق ہو جائے، وہ معاملاتی جرم ہیں۔ ارے انہیں یہی پتہ نہیں، دہشت گردی نکال دیا، جرائم کا پتہ نہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ معاملات میں ادنا سا جرم کون سا ہے اور بڑھ سے بڑھ کر زیادہ جرم کون سا ہے۔ معاملات میں ادنا جرم ہے ٹھگی اور فراڈ، چھوٹا جرم سب سے، یہ معاملات میں ہے، کسی سے ٹھگی کرنا یا فراڈ کرنا۔ اس سے زیادہ جرم ہے چوری کرنا، جسے چور کہتے ہیں۔ مجرم بھی چور زیادہ، ایمان سے کرو، چور چوری کرے اس کی زیادتی ہے، یا اسے چور کہہ دو تو زیادہ ظلم ہے۔ چوری کرنا زیادہ جرم ہے۔ چور بھی یہ نہیں کہتا کہ مجھے چور نہ کہو، ایمان سے کبھی سنا چور سے کہ مجھے چور نہ کہو؟ وہ خود کہتا ہے میں چور ہوں، چور ہے پھر بھی یہ تو کہہ رہا ہے میں چور ہوں۔ اس سے زیادہ جرم ہے راہ زنی، راستے پر کبھی کبھی کہیں جگہ کسی مسافر کو لوٹ لینا، یہ اس سے زیادہ، معاملات میں اس سے بڑا جرم ہے۔ معاملات میں جاؤ وکیلوں سے پوچھو کہ معاملاتی جرم کے اقسام اور جز بتاؤ، اگر بتا دیں تو پھر مانوں گا کہ یہ بہت عالم ہے۔ راہزنی کے بعد ہے ڈاکہ، پیسہ لوٹ لینا، اسے ڈاکہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر دہشت گردی ہے، ڈاکے کے بعد دہشت گردی ہے، پیسے لوٹنا، جان سے مار دینا اور عزت لوٹ لینا، یہ دہشت گردی ہے۔ انہوں نے تو پتہ نہیں دہشت گردی کا مفہوم یہ بتایا ہے کہ ہم ننگے کھڑے رہیں، تم ہمیں کہہ دیا ننگا ہے تو تم جاؤ دہشت گرد ہو، ہم ظلم کریں، ستم کریں، لوٹیں، تم ہمیں کہہ دو کہ تو لٹیرے ہو، ارے تم تو حاکم ہو، ارے چور سے بھی بدتر ہو، چور کو چور کہتے ہیں تو وہ نہیں چڑھتا کچھ نہیں،
ارے تم حاکم ہو، ظلم کرتے ہو، پھر تمہیں ہم کہیں ڈاکو کو ڈاکو کہو، نہیں اسے چیل لگے گی ایمان سے۔ انہیں دہشت گردی کے مفہوم کا پتہ نہیں ہے۔ دہشت گرد ہے جو مال لوٹے، جان لوٹے اور عزت لوٹے۔ اس کے بعد بڑا مجرم راشی ہے، دہشت گردی سے بعد بڑا مجرم راشی ہے، کیونکہ رشوت ام الجرائم ہے۔ دہشت گردی بھی اس سے پیدا ہوتی ہے، چوری بھی اس سے پیدا ہوتی ہے، ڈاکے بھی اس سے پیدا ہوتے ہیں، رازنی بھی اس رشوت سے پیدا ہوتی ہے، جو آج کل کھیر کھان سے زیادہ لے کر کھا رہے ہیں۔ یہ دہشت گردی سے بھی بڑا جرم ہے رشوت، کیونکہ اسے ام الجرائم کہا گیا ہے اور قبض کو ام الامراض کہا گیا ہے۔ اس سے بڑا مجرم جو بیت المال کو لوٹے، اپنا گھر کا مال سمجھ کر بیت المال کو لوٹے، وہ دہشت گردی سے رشوت بڑا جرم ہے۔ ارے رشوت سے خزانوں کو لوٹنا بڑا جرم ہے۔ کتنا بڑے مجرم اور کہاں خزانے۔ ہمارے صدر صاحب نے بیان دیا ہے کہ میرا ملک ٹیکس نہ لگاؤں۔ دیکھو بصیرت دیکھو یار، ہم پر خدا کا عذاب ہے، ہم ان کے نیچے یا الہ العالمین یا ہمیں اٹھا دے یا ان کو اٹھا دے، ان ظالموں کے ظلم سے بچا دے، ان بے وقوفوں کی بے وقوفی سے بچا دے۔ ارے بادشاہ وہ ہے جو عقل میں بھی سب سے زیادہ ہو، ایثار میں بھی سب سے زیادہ ہو، حوصلے میں بھی سب سے زیادہ ہو، صبر میں بھی سب سے زیادہ ہو، ارے مہربانی میں بھی سب سے زیادہ ہو، رحم میں بھی سب سے زیادہ ہو، اونچی بصیرت والا۔ فیض فطرت نے تجھے دیدہ شاہی بخشی، سکولوں نے رکھ دی تجھ میں نگاہ خفاش، چمیٹی والی نگاہ۔ بیان سن کر میں رو پڑا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ ایسے ظالم ہیں سکول والے، ارے پیتے ہیں لہو رونے بھی نہیں دیتے۔ یہ ہم رو رہے ہیں یار، اور کیا کر سکتے ہیں۔ تو کون سی بات کر رہا تھا؟ ہاں، بیان دیا ہے کہ میرا ملک ٹیکس نہ لگاؤں، میرا ملک تو امیر ہے، ریڑھی والے کے پاس میں وہ بہل ہے۔ بصیرت دیکھو جہاں کر رکی ریڑھی والے پر، جس نے خون پسینہ لگا کر، صدر صاحب خون پسینہ لگا کر مباحل لیا ہے، سارا دن محنت کر کے مباحل لیا ہے، اپنی ضرورت کے لیے لیا ہے، اور پتہ نہیں اس نے روٹی بھی کھائی ہے، سیر ہو کر نہیں کھائی۔ تیری نگاہ ریڑھی والے پر ہے، کرسی والے پر نہیں ہے، جو کرسی پر بیٹھ کر مربے بنا رہے ہیں۔ مجھے ایک ملازم کہتا ہے چھوٹا سا، کہتے ہیں حضرت صاحب لوگوں نے کیا کمایا، میں چھوٹا ملازم ہوں، روہیلا والی کا تھا، اب بھی میں اس کو ملا سکتا ہوں۔ ایک مربع زمین بنائی ہے میں نے، 2 ٹریکٹر میرے بندھے ہوئے ہیں، کوٹھی میٹی دے کر آپ مظفر گڑھ میں دیکھیں تو وائٹ ہاؤس جیسی ہوگی۔ چھوٹا ملازم، اور ہماری آنکھوں دیکھی بات ہے کہ ہمارا پٹواری ہے، 1 بیگھا زمین تھی اس نے مربع زمین کا دیا۔ ایک ہمارا رشتہ دار ہے کانوگو، اس نے 40 بیگھا آب زمین لی ہے نہر اور سڑک پر، جو lakh روپے بیگھا کی ہے، اور کئی اس کے پلاٹ ہیں۔ ارے ملازمت سے پہلے روٹی نصیب نہیں تھی، اب اس کے مربے ہیں۔ ادھر نہیں جاتی بصیرت، غریب ریڑھی والے پر گئی، موبائل چھین لے ان سے، ارے روٹی بھی چھین لے ان سے، کیوں کھا رہے ہیں، وہ بھی ان مربے والوں کو دے دے۔ مجھے ایک ٹھیکیدار کہتا ہے، میں ظلم کیا سناؤں، کہتا ہے 20 علی پور کا ہے، ابھی موجود ہے، ہمارا تعلق دار ہے، حافظ ہے، وہ کہتا ہے 20,000 کا کام ہوا اور 30 لاکھ کا ٹھیکہ ہوا۔
3 لاکھ کا 30 نہ نول بل 20,000 کا کام اور 3 لاکھ کا ٹھیکہ 15,000 دے کر لاکھ پیچھے ہمیں 3 لاکھ کے دستخط کرائے، باقی خود کھا گئے۔ یہی بات خدا کی قسم میں چھوٹی حیث میں کہہ رہا تھا، ارے ایجنسیوں والو کب تک یہاں رہو گے؟ خدا کے پیش نہیں ہوگے؟ ادھر تمہاری دھیان نہیں جاتی، تمہاری دھیان مسجد میں ہے، ادھر تمہارا خیال نہیں جاتا جو دہشت گرد سے بھی اوپر ہیں، خزانے لوٹ رہے ہیں۔ مجھے افسر کہتے ہیں 2 اسی شعبہ کے کہ آپ سچ کہتے ہیں، 18 لاکھ کا ٹوٹیوں کا کام ہوا ملتان میں، یقین کرنا میں قسمیاں کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا 18 اور 85 لاکھ ٹھیکہ بول کر سارا افسر کھا گئے۔ ایمان سے کہو یہ تو 18 لاکھ کا ٹھیکہ ہے، جہاں 18 کروڑ کا ہوگا وہاں 85 کروڑ کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے۔ اور اس کی نگاہ ہے ریڑھی والے پر، چھین لے اس سے مباح، روٹی بھی چھین لے، ان کو دے دے جو مربے بنا رہے ہیں تیرے۔ ایمان سے فوج جو آئی، ارے 1 یونٹ ہمارے آنکھوں سامنے ہے، 1 یونٹ جو زیادہ فراڈ ہوا تھا 6,000 جرمانہ لگایا، 1 یونٹ بجلی کا۔ اور جتنا یہ بجلی والے ہیں میرے ساتھ علی پور جا کر دیکھیں، ایک بجلی کا ملازم ہے، فری بجلی اپنی جلاتا ہے، پورے گھر والوں کو اس نے بجلی دے رکھی ہے اور ان سے 4-4 500 لیتا ہے۔ یہی بجلی پتہ نہیں، ایک اینٹی کرپشن کا افسر ہے رولنا علی کا، مجھے دعوت تھی، وہ ہمارے ماننے والا ہے، تو میں اس کے کمروں میں ایسے پیشاب کرنے گیا، سارا دیکھا پنکھے بھی چل رہے ہیں، بیٹھا کوئی نہیں ہے، اور بجلیاں بھی ویسے وہ بلب بھی جل رہے ہیں۔ میں نے کہا خان صاحب یہ کیا؟ کہتا ہے یہ نامراد جس کا کمرہ ہے چلے جائیں، پھر یہ بند نہیں کرتے کیونکہ بل دینا نہیں ہے، بل ہم نے دینا ہے۔ یہ جو بجلی والا ہے نا اس نے بڑا میٹر لگا رکھا ہے، بڑا میٹر لگا رکھا ہے، اور وہ وہاں جو یونٹ جل جائیں وہ وہاں پیسے لے لیتا ہے۔ پھر یہ کیا کرتے ہیں، یہ سب بجلی جو ہے ہم پر پھوڑ دیتے ہیں، غریب ہم تم دے رہے ہیں محنتی۔ یہ میں جا رہا تھا، گزر رہا تھا تو فوجیوں کے خدا کے پاس جانا ہے، کر لو جو کرنا ہے کر لو، تم چھٹی نہ دو، جو تمہارا ظلم ہے کر لو، اور ان قریب انشاءاللہ نہ تم رہیں گے نہ تمہارا ظلم رہے گا۔ یہ بھی سوچ لو، ہم بھی اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، ہم لڑنے والے نہیں ہیں، جھگڑنے والے نہیں ہیں، توڑ پھوڑ کرنے والے نہیں ہیں، جلوس جلسہ نکالنے والے نہیں ہیں۔ ایسے لاکھوں ظلم کیا بیان کریں ایمان سے، کیونکہ ڈاکو سے میں نے دہشت گرد اور دہشت گرد سے میں نے رشوت کو اوپر جرم دیا ہے کہ ڈاکو اور دہشت گرد ہر وقت نہیں لوٹتے کوٹتے، کبھی ڈاکو زہر ہوگا، سارا زہر نہ ہوگا، چھپ جائے گا اور امیر کو لوٹے گا، تو راشی امیر کو بھی لوٹتا ہے، غریب کو بھی لوٹتا ہے، ارے ظاہر زرانے لوٹتا ہے اور ہر وقت لوٹتا ہے۔ تو بڑا جرم اس سے، دہشت گردی سے بڑا جرم رشوت ہے، بڑا جرم جو کھنڈ کھیر سمجھ کر کھائی جا رہی ہے، دہشت گردی کے یہ بہت خلاف ہیں جی۔ وہ ہمارا جگہ کا ایک ذمہ دار تھا بہت بڑا، تو وہ مجلس میں ایسے چادر کر کے کبھی ننگا بھی ہو جاتا تھا، تو اسے کہہ دیتے، کوئی غریب کہہ دیتا میاں جی کپڑا بناؤ ننگے ہو رہے ہو، وہ پکڑو اس کو، پکڑو ظالم کو پکڑو، اسے پکڑ کر تماچے مار کر نکال دیتے تھے، ارے ننگا نکلوا دیتا تھا۔ بادشاہ کے پیش ہو رہا ہے، سبحان اللہ، بادشاہ کے پیش ہو رہا ہے ملزم، بادشاہ نے اسے لعنت ایسے دی، اس نے ویسے دے دی، اب وہ جو کھڑے تھے انہوں نے پکڑ لیا، بادشاہ نے کہا انہیں لے آؤ،
کہا اس کا قصور نہیں ہے، اس نے مجھے لعنت نہیں کی ہے، اس کو چھوڑ دو۔ ارے میں نے ایسا ہاتھ کیا ہے، وہی میرا ہاتھ میری طرف پھیر پڑا ہے۔ کیا کیسے با نصیب لوگ تھے جو ایسے ان کے حکمران تھے۔ یہ جو ہے نا تنخواہ، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ یہودی فتنہ ہے افسر شاہی، کہ جو جتنا بڑا کرسی پر بیٹھا ہوا اس کی تنخواہ ₹1,00,000 کر دو، جو سارا دن پھرے اس کی تنخواہ تھوڑی کر دو، وہ قوم کو لوٹے۔ ارے اسلام میں تنخواہ برابر ہے ظالمو، دنیا میں گزارا کرنا ہے، عیاشی کرنا نہیں ہے۔ جائیں گے تو پتہ لگے گا۔ بادشاہ کا 4,000 پر گزارا ہوتا ہے، وہ 4,000 لے۔ سپاہی کا 8,000 پر گزارا ہوتا ہے، وہ 8,000 لے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام۔ نہ سپاہی کا 4,000 پائیں خرچہ 10,000 اور اوپر خرچہ 20,000 تنخواہ ₹1,00,000۔ یہ ظلم افسر شاہی یہودی قانون ہے یہ۔ اب رشوت سے بڑھ کر آخری جرم بڑا کون سا ہے بتا سکتے ہیں؟ آخری مجرم وہ ہے حاکم جو اپنی طاقت کا ناجائز طور پر استعمال کرے، اسے کہتے ہیں ظالم۔ آخری درجہ ہے ظالم کا کہ ظالم بدول۔ ارے ڈاکو بھی بے ایمان ہو کے نہیں مرتا، دہشت گرد بھی ہو سکتا ہے ایمان سے مر جائے، اور راشی بھی ہو سکتا ہے شاید ایمان سے، ہے نہیں شاید، وہ بھی نہیں مر سکتا۔ اور خدا کی قسم جو اپنے قانون کا ناجائز استعمال کرے، ارے ظالم کبھی بہشت میں نہیں جا سکتا۔ سعدی علیہ رحمت نے فرمایا حدیث کہ ظالم بدوزخ روت بے سخن، کہ ظالم جس طرح کافر بغیر حساب کے جہنم میں جائے گا، ارے ظالم بھی بغیر حساب کے جہنم میں جائے گا۔ ظالم کو کسی نے قلم دے دی، وہ بھی ساتھ جہنم میں جائے گا۔ الیک پتہ چلا ظالم یہاں سے گزرتا ہے، اینٹ پڑی تھی، ڈھیلا پڑا تھا، کسی نے وہ ڈھیلا اٹھا کر ادھر پھینک دیا، خدا کی قسم وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ آخری درجہ ہے ظالم کا، اور ظالم جس کو قرآن کہے وہ ظالم ہو سکتا ہے، ہمارے کہنے سے نہیں ہو سکتا۔ ایمان سے کہو، یا تو قرآن یہ کہتے ہیں ہمارے خلاف جی بولے اسے 16 MP، اور قرآن پر کیا لگاؤ گے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ یہ آخری درجہ ہے کہ خدا بادشاہی دے، پھر خدا قرآن پر، خدا کے رسول کے حکم پر حکم نہ مانے، کیونکہ حاکم وہی ہے جو حاکم الحاکمین کو حاکم مانتا ہے۔ ارے جو اللہ کو حاکم نہیں مانتا وہ چوہا تو ہو سکتا ہے، ظالم فاسق کافر ہو سکتا ہے، حاکم نہیں ہو سکتا۔ اب قرآن کو قرآن پر 16 MP لگاؤ گے، کیا لگاؤ گے؟ تم تو کہتے ہو ہمارے خلاف نہ بولے، قرآن تمہیں ظالم کہہ رہا ہے، کافر کہہ رہا ہے اور فاسق کہہ رہا ہے۔ تینوں بڑے جرم ہیں، آخری بڑے۔ پھر یہ قرآن مجید نہیں پڑھتے؟ میں نے سٹیج پر پڑھ لیا، پتہ نہیں 1000 لوگ ان آیاتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ نہیں پڑھتے۔ ایمان سے کہو، حافظ نہیں پڑھتے جو رمضان شریف میں یہ آیتیں نہیں پڑھتے؟ کتنا دنیا ان آیات کو پڑھتی ہوگی اور تمہیں کافر ظالم فاسق کہتی ہوگی۔ قرآن، اگر قرآن کو نہیں مانتے تو پھر کافر ہیں، اگر مانتے ہیں تو پھر بھی کافر اور ظالم ہیں، بچ ہی نہیں سکتے۔
آپ کو سمجھ آ گئی؟ معاملات کے جرم میں پہلا جرم ٹھگی فراڈ، پہلا جرم ٹھگی فراڈی، دوسرا چوری، تیسرا راہزنی، چوتھا ڈاکہ، پنجواں دہشت گردی، چھٹا رشوت ہیں، آٹھواں بیت المال کو یہ امانت ہے کھانا۔ 8 جرم، کتنے ہو گئے؟ 7۔ آخری جرم جو ہے وہ ہے خدا رسول کے خلاف حکم چلانا، یہ آخری جرم ہے۔ اور دہشت گردی کس سے تعبیر ہے؟ مال کا نقصان کرے، جان کا نقصان کرے اور عزت کا نقصان کرے، یہ ہے دہشت گردی۔ ارے ظالموں، چشتی جیسا شریف آدمی تم نے دہشت گردی کا کیس لگا دیا، کتاب پر دیکھ کر لگا دیا، کوئی ثبوت ہے؟ 18 سال کی تقریر میں کوئی ہاتھ کھڑا کرے کہ چشتی صاحب کی تقریر میں کسی کو خراش بھی آیا ہو؟ ہزار لوگ نیک بنے، جو سڑکوں پر نکلتے تھے سڑکوں پر نکلنا بند کر دیا، جو ہڑتالیں کرتے تھے ہم نے آنکھوں سے دیکھا کہ جب عراق کی جنگ ہوئی وہی لوگ پتلا جلا رہے تھے نواز کا اور سب کا، اب وہی لوگ جلوس ہوں جلسے ہوں جاتے نہیں، ہڑتال پہ نہیں جاتے، توڑ ہزار لوگ نیک بنے، جو سڑکوں پر نکلتے تھے سڑکوں پر نکلنا بند کر دیا، جو ہڑتالیں کرتے تھے ہم نے آنکھوں سے دیکھا کہ جب عراق کی جنگ ہوئی وہی لوگ پتلا جلا رہے تھے نواز کا اور سب کا، اب وہی لوگ جلوس ہوں جلسے ہوں جاتے نہیں، ہڑتال پہ نہیں جاتے، توڑ پھوڑ۔ چشتی صاحب سے چشت صاحب، ارے چشت صاحب سے کے ساتھ تعلق والے بھی توڑ پھوڑ سے جدا۔ ظالموں، ایسے شریف آدمی کو دہشت گردی، جھوٹو، اور کرنل فوج کا تو جھوٹا پرچہ دلا رہا ہے، خدا کے پیش نہیں ہوگا؟ کیا ثبوت ہے چشت صاحب سے دہشت گردی کا؟ جب فراڈ نہیں ہے، اس میں چوری نہیں ہے، رازنی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، تم نے دہشت گردی لگا دی۔ ظالم، خدا سے نہیں ڈرتا تو؟ ہم سے طاقتور ہے، خدا سے تو طاقتور نہیں ہے۔ جب تو کرنل فوج کا ہو کر ایک شریف آدمی پر جھوٹا پرچہ دے دیا تم نے، تمہیں دہشت گردی کا ظالم خود پتہ نہیں ہے کہ دہشت گردی کیا ہوتی ہے۔ اللہ تمہیں پکڑے گا۔ ہم بھی رات دن اس رب سے فریاد کر رہے ہیں، ارے جس کے ہاتھ میں تیری جان ہے اور تیرا نفع نقصان ہے۔ ہماری زبان کو نہیں روک سکتے، ہماری بد دعا کو نہیں روک سکتے۔ انشاءاللہ العزیز تمہارے یہ دفاتر، تمہارے یہ تھانے سب زمین میں حدیث پاک کی روح سے دھنس جائیں گے اور تم زندہ درگور ہوگے۔ اور چشتی انشاءاللہ دن دنا اسلام کی تبلیغ کرے گا۔ لال مسجدوں والوں نے توڑ پھوڑ کیا، کاریں جلائیں، 15 دن کے بعد نقصان کے بعد تم نے انہیں وارننگ دی ہے، موقع دیا ہے کہ تم صلح کے آ جاؤ، تمہارا پہلے جرم معاف کر دیتے ہیں۔ لال مسجد کے بارے میں بہت شکوک شبہات چل رہے ہیں اور سوال بھی کرتے ہیں، کوئی کہتے ہیں شہید ہے، کوئی ہم شہید نہیں کہتے، نہ ہم ان کے طریقے کو اچھا سمجھتے ہیں۔ ہم تو یہ ہے کہ بہترین جہاد ظالم حاکم کو حق کہہ دو، یہ نہیں ہے جلوس نکالو، توڑ پھوڑ نکالو، لڑو گے۔ عالم پر جہاد باللسان فرض ہے، مومن پر،
عوام پر جہاد بالمال فرض ہے کہ مجاہد پر وقت آ جائے تو عوام اس کی مالی خدمت کرے، یہ فرض ہے عوام پر، اور جہاد بھی سیف جو ہے وہ بادشاہ پر فرض ہے۔ ہم نے حکومت کو کہا، ایمان سے کہو، ان ظالموں سے پوچھو کیا مولوی کی اس سے اور بھی بڑھ کر سزا ہو سکتی ہے کہ وہ تقریر چھوڑ دے؟ ارے تمہارا ملازم جب تم غصہ ہو معطل کرتے ہو، ظالموں سے سزا تو نہیں دیتے، اس کے لیے یہی سزا کافی ہے۔ اور مولوی کا معاش کا ذریعہ تقریر پر ہوتا ہے، اور مولوی تقریر چھوڑ دے یا مسجد چھوڑ دے، اس سے زیادہ اس پر اور کوئی سزا نہیں ہو سکتی۔ لیکن ان ظالموں نے ان کو تو چشتی صاحب کے اتنا مخالف، یہ توڑ پھوڑ کے مخالف ہوتے، اگر یہ دہشت گردی کے مخالف ہوتے تو ان کو یہ نہ کہتے 15 دن کے بعد کہ انہوں نے بہت سی توڑ پھوڑ کی، کاریں جلائیں، لوگوں کو مارا، کہ تم صلح کر لو، ہم تمہارے لیے صلح کے لیے تیار ہیں، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ بعد میں جب زیادہ نقصان ہو گیا تو انہوں نے کہا ہم صلح کرتے ہیں، تو حکومت نے انکار کر دیا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ چشتی صاحب جیسے شریف 40 سال پختگی مزاج کی عمر ہوتی ہے، 40 سال کے بعد شیطان چھوڑ دیتا ہے کہ اب تو جہاں ہے وہیں رہے گا۔ اب میری 70 سال کی 75 سال کی عمر ہے، اس وقت تک میں کیا اس معاشرے میں نہیں رہا؟ میرے نقصان نہیں ہوں گے؟ ارے میں مدعی اس لیے نہیں بنا کہ ظالموں کے پاس میں نہیں جاتا، ملزم اس لیے نہیں بنا کسی کو تکلیف نہیں دی، مجھے کسی نے گالی دے دی، جو کچھ کہا میں نے صبر کیا ہے۔ 75 سال کی عمر میں نہ میں مدعی بنا ہوں نہ ملزم بنا ہوں، اسے اس پرفتن ظالم حکومت میں اس سے اور کیا شرافت؟ میں ہوں تو کمینہ بندہ، لیکن ظاہری طور اس سے شرافت اور کیا ہو سکتی ہے؟ لال مسجد والے کوئی شہید نہیں ہیں، نہ ان کا طریقہ۔ حسن بصری جو حضرت علی کے خلیفہ ہیں، سبحان اللہ، بہت بڑی شان والے ہیں، فرماتے ہیں تو غیر محرم کے قریب مت جا، اگرچہ تو اس کو قرآن مجید بھی کیوں نہ پڑھاتا ہو، اگرچہ رابعہ بصری بھی کیوں نہ ہو، آگے فرماتے ہیں اگرچہ اما حوا بھی کیوں نہ ہو۔ ہمارے اسلام میں ہے، اسلام بتا رہا ہوں، ہمارے اسلام میں ہے کہ محرم پڑھائے دینی مسائل قرآن مجید، پھر وہ گھر میں اپنی عورت، بیوی، بہن، بچوں کو پڑھائے۔ عورت نہیں جا سکتی علم کہیں پڑھنے کے لیے۔ تو تم نے 3، 4، 7 ہزار جو لڑکی رکھی تھی وہ تمہارے مائیں لگتی تھی؟ شرعی خلاف لڑکے اندر، سب کچھ اندر۔ پھر جہاد کیسا جہاد ہے؟ ارے اسلام کے بادشاہ کو یہ یقین ہو گیا کہ مجھے شکست ہوگی تو خدا کی قسم منع ہے اس کو کہ وہ جنگ نہ کرے، اسلام کی توہین ہے، دفاع کرے، حملہ آور مت ہو۔ یہ ہمارا اسلام ہے۔ کیا ان کو یقین تھا کہ ہم یہ فوج سے جیت کر اسلام پھیلا لیں گے؟ ایمان سے کہو بھائی۔ ارے پستول والا تو رائفل کے والے کے اٹھا کر پستول والا بھاگ پڑے مارنے کے لیے، اس جیسا بھی کوئی بے وقوف ہوگا؟ ارے ہم تمہارے 5-6 ہزار تلواریں، تمہارے پاس کلاشن کوف ہوگی، رائفلیں، ادھر 10 لاکھ فوج ہے، ایک ایٹم مارے تم ختم۔ تم نے ناحق بچوں کو مرا دیا، ناحق عورتوں کو مرا دیا، سب قتل و غارت ظلم ہوا، اور ہم پھر اس کو جہاد نہیں کہتے نہ شہادت کہتے ہیں، جو سراسر شریعت کے خلاف ہو۔ کوئی جہاد ان پر فرض نہیں ہے، نہ یہ اسلام۔ اسامہ ہے نا، اسامہ 1-2 مارے اور افغانستان تباہ کرا دیا۔ مسلمانوں، پہلے بھی میں نے یہی بات کہا کہ صحابہ کا طریقہ جو ہے وہ ہمارے لیے علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین، صحابہ کا طریقہ کیا ہے کہ جب تک کمزور تھے نہیں لڑے، جب تک چھپتے رہے نہیں لڑے، جب لڑے پھر چھپے نہیں۔
ظالمو لڑتا کیوں ہے؟ لڑتا ہے پھر چھپتا کیوں ہے؟ سارا افغانستان میں نے خود پڑھا ہے اخبار میں، ارے جہاد ہوتا ہے مسلمان کی جان مال عزت کا تحفظ کے لیے، جہاں مسلمان کی جان بھی جائے مال بھی جائے عزت، یہ جہاد نہیں ہے۔ تم نے مار کر پھر چھپ کیوں گیا تو سارے افغانستان؟ اور میں نے خود اخبار میں پڑھا ہے کہ وہاں جو اور مسلمان پردہ کرتا ہے تو انگریز ان کی عورتوں کو اٹھا کر فوج لے جاتی ہے اور برا کرتی ہے، کہتی ہے آپ پردہ کرو گے، یہ جہاد ہے یا یہ تو ظلم ہے؟ یہ سارے اس کے قائل نہیں۔ مسلمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کو حق کہہ دو، اور کہنا کوئی جرم نہیں ہے۔ ان بے وقوفیوں کی طرح ایک بادشاہ تھا، ہم ہنستے تھے بھی ایسے بادشاہ بھی ہوں گے، اب دیکھ رہے ہیں۔ اس نے ایک پھندا بنایا تھا پھانسی کا، مرغی کا چور ہو، جانور کو چور ہو، گائے کا چور ہو، بھینس کا چور ہو، لڑا ہو، تھوڑا لڑا ہو، زیادہ لڑا ہو، قتل کیا ہو، وہ پھندا جس کو فٹ آ جاتا تھا اسے پھانسی دے جاتا تھا، اگر قاتل کو پھندا فٹ نہیں آتا تو بھگا دیتا تھا۔ ایمان سے یہی نامرادوں نے دیکھا بھی کون کون سے دفے صحیح ہیں، وہی دیکھ کر کتابوں پر جس پر لگا دیے۔ ارے ظالموں جھوٹے پرچے دے رہے ہو تم، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تم نے چشتی کو جیل میں بٹھایا اور اپنے لیے خدا کی لعنت خرید کی۔ ایسے شریف آدمی سے، ارے جب تک کوئی جانی مالی کسی سے نقصان ثابت نہ ہو وہ مجرم ہو نہیں سکتا، قولی طور مجرم نہیں ہو سکتا۔ جزام مثلہ، جتنا زبانی کوئی کہے اتنا کہہ دو۔ یہ اور ہارون اور رشید بادشاہ، ارے جو دندنا پھرتے تھے وہ بادشاہ تھے، یہ تو آج کل چوہے کی طرح چھپے ہوئے ہیں۔ ایمان سے غریب کے بیٹے نے ہارون اور رشید کے بیٹے کو ماں کی گالی دی، ماں کی گالی دی۔ اب ہارون اور رشید کے پاس چلی گئی شکایت، بیٹے نے کہا مجھے ماں کی گالی دی ہیں بہت، زبیدہ خانم کو۔ اب وزیر سے پوچھا، اس نے کہا جی بادشاہ کی بیوی کو ماں گالی دے ایک غریب کا لڑکا، اسے اٹھاؤ پھانسی دو، چیر کر چاروں دروازوں پر باندھ دو۔ دوسرے نے کہا گھوڑے کے پیچھے باندھ دو، خوشامدی تھے، گھوڑے کے پیچھے باندھ دو وہ مر جائے، یعنی سزائیں مختلف، ما حاصل موت۔ سب وزراء نے یہی مشورہ دیا، لیکن وہ دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کا پڑھا ہوا تھا، اس میں حوصلہ تھا۔ ذاتیات پر اپنے لیے مومن مسلمان نہیں لڑتا، وہ خدا اور رسول کے لیے لڑتا ہے۔ اس نے کہا بیٹا یہ اسلام میں ہے، پہلے تو معاف کر دے۔ وہ بھی بادشاہ تھا، آج سپاہی کو کہہ دو یار دیکھو، سپاہی کو دیکھو، اس کی دیکھو اکڑ، یہ دیکھو فرعون سے بھی اوپر ہے۔ اس نے کہا بیٹا اسلام ہے، پہلے تو معاف کر دے۔ معاف نہیں کرتا تو اتنا گالی دینا، یہ نہیں کہنا میں بادشاہ کا بیٹا ہوں، اللہ کو سب مخلوق برابر ہے، ہو سکتا ہے ہم سے وہی اچھا ہو، تو اتنا گالی دینا جتنا اس نے دی ہے۔ اگر زیادہ گالی دی تو اس کا ہاتھ ہوگا اور ہمارا قیامت کے دن میرا گریبان ہوگا۔ گورنر حضرت امیر عمر صاحب کے وقت گورنر کے تعلق دار نے ایک غریب کو تماچا مارا، وہ گیا، گورنر نے نہیں سنی، حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، شکایت لا کر آ گیا۔ آپ نے فرمایا او کس نے تماچا مارا؟ وہ امیر بندہ تھا گورنر سے۔ فرمایا ادھر آ، اس کو فرمایا لگا اس کو تماچا، اس کو مارا،
فرمایا ایک گورنر کو بھی مار دے کہ اس نے تیری فریاد نہیں سنی. یہ ہمارے گناہوں کی شامت ہو سکتے ہیں، حاکم نہیں ہو سکتے. اور اس کا علاج بھی بتا دوں، یاد کرنا. ارے کوئی 4 گالی دے دینا. حضرت صدیق اکبر کو گالی دے رہا ہے، آپ نے جواب دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاواں ناراض ہو گئے. بادشاہی کا وقت تھا یا بادشاہی سے پہلے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ بھی مجھے دے رہا تھا. آپ نے فرمایا فرشتہ جواب دے رہا تھا، جب تم نے بدلہ لیا فرشتہ چلا گیا. افضل یہی ہے کہ کوئی گالی دے دے، صبر کرو. لڑنا نہیں ہے، لڑنا جھگڑنا ہمارا شیوا نہیں. ہمارا شیوا ہے صبر کرنا اور اللہ سے مدد طلب کرنا. اللہ سے مدد طلب کرنا. ہاں بھائی، جہاد بالمال عوام پر فرض ہے، اور اسلام میں ہے اعلان عام کر دو جہاں جہاں تک مسلمان ہیں. نام زد کر نہ مانگو کسی سے کہ وہ شرمسار نہ ہو، وہ صاحب تصرف نہ ہو، اس کی طاقت نہ ہو تو اس کو کہو تو اتنا دے دے، یہ ناجائز ہے. اعلان عام کر دو، جو صاحب تصرف ہو وہ کر سکتا ہے، یہ جائز ہے. تو جس صاحب اس وقت مصیبت میں ہیں، کوئی صاحب تصرف جس کا دل چاہے اور اس سے طاقت بھی ہے، یہ نہیں اپنے روٹی کے لیے پورا ہے، اس پر کوئی جہاد بالمال فرض نہیں ہے. کرتا ہے تو اس کا ایثار ہے. ایک شخص یہی اعلان ہوا تو سب لائے ادھر دو، جس سے یہ نہیں. اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے، جس کی جتنا طاقت ہو سکتی ہے وہیں بیٹھے رہیں، وہیں بیٹھے رہیں. وہاں آئیں گے آپ کے پاس، دے دینا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے گا. کیونکہ چس صاحب پر بہت بڑی مصیبت پڑی ہوئی ہے. گھر کے وہ خوش ہو رہے ہیں دشمن، گھر کے اخراجات بھی ہیں. تو بعض میں نے سنا ہے کئی کس جگہ سے لوگوں نے 50، 20، 30 اس طرح آپس میں بانٹ کر، کہیں جگہ سے 1000 روپیہ بھی 2000 اس طرح کر کے ہم منتھلی بھیجتے رہیں گے. ان کی بھی مہربانی ہے. تو جو ایسا کرتے ہیں، کیونکہ مخالف اس وقت خوش ہو رہے ہیں کہ ہم جو ہے چشتی صاحب کی تقریریں بند ہو گئی، اب روزی کیسے کھائے گا؟ انہیں پتہ تو نہیں ہے نا. جس نے اب 3-4 لاکھ روپیہ وہاں خرچ ہوا ہے، ہمارے پاس تھا یار، اللہ نے نہیں دیا. پھر ان کی نیت تھی کہ چشتی صاحب کی ہڈیاں جائیں گی باول نگر سے، لیکن اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، وہ ان کا مکالا ہو گیا، چشتی صاحب آ گئے. اب یہاں بھی دشمنوں کا مکالا ہوگا انشاءاللہ. مدعی کو بھی اللہ تعالیٰ اس نے جھوٹا پرچہ ایک شریف عالم حق کہنے والے پر اس نے دیا ہے، اسے خدا کا خوف نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بدلہ لے گا. ہم دستبد دعا رہ سکتے ہیں، توڑ پھوڑ ہمارا اس کا علاج نہیں ہے. دوسرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام اگر میں حاکم تم پر ظالم بھیجوں تو میں سمجھوں تم پر ناراض ہیں، تو حاکم تبدیل ایسے ہوں گے، ہم اپنے اعمال تبدیل کر لیں، توبہ استغفار کریں. ہم ان سے نہیں لڑ سکتے، اللہ تعالی ہمیں نجات دے سکتا ہے. بہت بڑے ظالم ہیں، بہت بڑے ظالم، ظلم کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور بے وقوف بھی ہیں. وہ ایک عورت بیٹھی تھی، کیونکہ جب تک کسی سے جانی مالی کوئی نقصان سرزد نہ ہو وہ مجرم کفر کے قانون میں بھی نہیں ہے. پتہ نہیں یہ ظالم کیسے ہیں. تو آپ نے ایک عورت جس کی بیٹی کا نگاہ تھا دریا کے پار، تو وہ کپڑے دھو رہی تھی، اسے خیال آ گیا کہ میری بیٹی آ رہی ہوگی اور آندھی آ گئی تو میرے دریا میں میری بیٹی تو مر جائے گی، ڈوب جائے گی. اس نے وہاں رونا شروع کر دیا، آئے میری بیٹی تو ڈوب گئی. اب ساتھ کے گھر والوں نے سنا، انہوں نے کہا بیٹی ڈوب گئی، وہ آ گئے، بہت عورتیں ہو گئیں، رو رو کر تھک کر بیٹھی. پھر یہ ہوتا ہے جب رو بیٹھتی ہیں پھر حال حوال باندھتی ہیں. پھر انہوں نے کہا کس طرح وہ ڈوبی ہے، بندے کا ہے، نکال. اس
اس نے کہا ڈوبی تو نہیں ہے. کہا کیسے؟ تو کہتی ہے مجھے خیال آ گیا میں بیٹی میری کا نکاح ہے دریا پار، تو میں شادی کروں گی، پھر آندھی آ جائے گی تو پھر وہ دریا کشتی جو ہے ڈوب جائے گی، میری بیٹی بھی ڈوب جائے گی، میں اس لیے رو رہا ہوں. ارے ایسے بے وقوف سنتے تھے، آج دیکھ رہے ہیں کہ چیز صاحب دہشت گرد ہے. وہ بھائی نقصان مالی کیا نہیں، کوئی جانی نقصان کیا نہیں، کوئی عزت لوٹی کوئی نہیں، جلوس نکالے، توڑ پھوڑ کی، 18 سال کی تقریر میں کسی کو خراش نہ آئی، تو بھی دہشت گردی کیسے ہے؟ ان ظالموں کو تو پتہ نہیں دہشت گردی. پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دہشت گرد کوئی دنیا کا بندہ نہیں ہے، دہشت اسلحے میں ہے. ان کے پاس بھی اسلحہ تھا، دماغ خراب ہو گیا. ارے یہ لال مسجد والوں کے پاس بھی اسلحہ تھا جو ختم کرا دیا. اسلحہ نہ ہوتا ایمان سے یہ کرتے ایسے. اب ان ظالموں سے پوچھو، کوئی بندہ دہشت گرد نہیں ہے، اسلحہ دہشت ہے. ایک طرف 10 بندے کھڑے ہیں خالیات، ایک طرف ایک بندہ کلاشن کوپ لے کر کھڑا ہے، دہشت تو پڑے گی کلاشن کوپ والے کی. کلاشن کوپ لے اس کی دہشت ختم ہو جائے گی. تو معلوم ہوا اسلحہ ہے دہشت، اور دہشت گرد بھی بنا دیتا ہے. ارے ظالمو، خدا تمہیں چکے. چشتی صاحب نے تو آج تک چاقو نہیں رکھا، پتہ نہیں نامرادو دہشت گرد کس طرح دہشت گردی کا لانتی ہو. تم نے پرچہ دے کر ایک شریف پر اسے جیل میں بند کر رکھا ہے، پھر ہلکی کوٹھی میں، اور ہم ہر وقت رات دن اللہ سے فریاد کر رہے ہیں. ارے جب ہماری فریاد سنی گئی نا تو تمہارا بیڑا غرق ہوگا. تم نے جیل میں کرا کر خوش ہوئے ہو، ہم تمہیں قبر کی جیل میں کرا کر خوش ہوں گے. ہمارے پاس اور کوئی علاج نہیں ہے سوائے اللہ کے فریاد کرنے کے. ہم نہ لڑتے ہیں نہ کسی کو لڑنے کا کہتے ہیں، بلکہ میں جہاں تقریر ہوتی ہے بعض مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کے ماننے والے بہت ہیں، ان کو کہہ دو جلوس نکالو. میں کہتا ہوں بھئی جو جلوس نکالے. ایک دو بندوں نے مجھے کہا کہ آپ کہہ دیں تو ہم کمال سے اپنی جان دیتے ہیں، وہ کمال جس نے پرچہ کیا ہے. میں نے کہا خبردار، ہم مظلوم بن کر اس جہان سے جا سکتے ہیں، ظالم بن کر نہیں جائیں گے. ہم اپنا بدلہ خود نہیں لیتے، ہم اللہ تعالیٰ کو فریاد کرتے ہیں. جو جلوس نکالے گا یا ایسا کام کرے گا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بے شک جہاں جہاں تک آپ کی رسائی ہے یہ میری بات کہہ دینا. جلوس نکالنا اور توڑ پھوڑ کرنا یا کسی سے لڑنا یہ ہمارا شیوا نہیں ہے. اگر ہم لڑتے تو میں 300 بیگھے کا مالک ہوں، میں موضع میں رہتا ہوں. زمین چھوڑ دی، سب کا چھوڑ دی، لڑا کسی سے نہیں، تکلیف برداشت کی. اب بھی ہم نے حق کہا ہے. اس وقت ان سے ہمارا واسطہ تھا قوم سے، اب پوری دنیا سے واسطہ ہے. تو ہم اتنا نہیں ہیں، ہم دعا کرتے ہیں یا الہ العالمین یا تو ان ظالموں سے ہمیں نجات دے، بچا لے، یا پھر ہمیں صبر و تحمل دے کہ ہم تکالیف پر ثابت قدم رہیں. بغیر تیری مدد کے ہم تکلیف پر ثابت قدم نہیں رہ سکتے، ظالموں کے ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے. تو ہمیں طاقت دے دے، یا ہمیں فتح دے دے، یا ہمیں شہادت دے دے. ٹائم ہو گیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. رسول رسولوں پر نہیں مگر تبلیغ بلاغ منا دین حق پہنچا دینا خاص و عام پر. اس میں لاکھوں کی بھروسہ، یقین محکم، یہ سب چیز کی ضرورت ہے. تبلیغ کئی سینکڑے سالوں کے بعد ہوتی ہے اور پھر تقریر 100 سال تک ہوتی رہے. تبلیغ کا معیار ہے جو وہ ہو جائے پھر اس کے بعد ضرورت نہیں ہوتی. قتلہم الانبیاء بغیر حق. اللہ نے فرمایا نبیوں نے تبلیغ کی اور قتل کیے گئے. کیوں؟ اگر آپ کسی کو قتل کر دیں، اس کے وارث کو کہیں کہ ہم یار اب اس کو کچھ نہیں کہیں گے، اس کے ورثاء راضی ہوں گے؟ نقطے کی بات ہے.
بھئی آپ ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے، تو وہ کہیں گے قتل تو کر دیا، اور کیا کہو گے؟ اس لیے تبلیغ سے جو ہے باطل قتل ہو جاتا ہے. پھر بند بھی کر دو تو باطل والے ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے، تو باطل والے کب راضی ہوں گے؟ وہ کہیں گے ہمارے باطل کو تم نے قتل کر دیا ہے، جا الحق و ذاک الباطل. اب اس وقت چشتی صاحب کی تبلیغ سے یہ کرامتانہ اور معجزانہ تھی. کرامت اور معجزہ ہمیشہ نہیں ہوتا، کبھی کبھی ہوتا ہے اور اس کے میعاد ہوتا ہے. تو باطل قتل ہو گیا ہے. ہم نے جو کہا ہے کہ ہم تقریر نہیں کریں گے، اس لیے باطل والے اس بات پر مطمئن نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں باطل تو قتل ہو گیا ہے، اور باطل والے بت جو ہیں وہ بھی قتل ہو گئے ہیں. ایمان سے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال تبلیغ فرمائی ہیں. آقا المولا ہم کیا ہیں؟ ہم تو ان کی مہربانی سے، ان کے معجزے سے جو ہوئی ہے، ہم تو خود کچھ نہیں ہے نا. تو پھر آپ تبلیغ تو بند، آپ وطن چھوڑ کر چلے گئے، مدینہ شریف چلے گئے، غار میں اللہ نے بٹھایا، پھر وہاں چلے گئے، ہجرت کر گئے. تو ان کو تبلیغ کرنے والا کون تھا؟ آپ تو وطن ہی چھوڑ گئے. لیکن باطل پھر وہاں جا کر لڑے، انہیں آرام نہیں آیا. اس لیے میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہمارے شکوک جو ہیں ہمارے دوستوں کے دور ہو جائیں کہ انہوں نے کیا کیا کہ ہم تقریر بند کر دیں گے. ہمیں پتا ہے کہ 18 سال تبلیغ ہو چکی ہے، تقریباً 4000 موضوع ہے، نہ کوئی موضوع باطل کا نہیں رہا جس کو چشتی صاحب نے علمی میدان میں ختم نہ کر دیا ہو. باطل والے ختم ہیں اور بت بھی ختم ہیں. اس لیے یہ ہم نے کہا تھا، لیکن انہوں نے نہیں مانا. تو اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. اس تبلیغ یاد رکھنا، تبلیغ اور تقریر میں، تقریر 100 سال تک پچھلے حالات بیان کرتے رہو، بس یہی تبلیغ ہے، تقریر ہے، اور تبلیغ میں فرق ہے.